ان کو جب بات سمجھائی انہوں نے لکھ کے دیا تھا اور اسی درخواست کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے میں پار اے ڈی صاحب کے پاس گیا. انہوں نے پوری فائل مرتب کی. 13,20,000 روپے کا اسٹیمیٹ بنا تھا اس ٹائم پچھلے سال. بدقسمتی یہ کہ ایکسچینج صاحب نے بالکل اپنا اٹھیاں بالا کے جو ایکسچینج صاحب ہیں ان سے مجھے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے آج تک فنڈ ہمارے واپس ریلیز نہیں کروا سکے. اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی چیف آرگنائزر PYO آزاد کشمیر. ان سے ہم روڈ کے متعلق جو آج گفتگو کرنی ہے وہ آپ انہی کی زبانی یہ آپ سن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب راجہ رفاقت صاحب آپ کا اور کشمیر اسٹوڈیو جو اٹھیاں بالا کے اندر نوجوان لوگ یہاں پہ اسٹوڈیو کھولا. میں آپ کا دل کی تھا گرائیوں سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج اس فورم کے اوپر ہمیں بولنے کا موقع دیا کہ اس ضلع اٹھیاں بالا کے اندر ضلع بنے ہوئے 12 سال ہو چکے ہیں لیکن ہماری سٹی وارڈ نمبر 2 کا جو صورتحال ہے اس وقت آپ کے سامنے یہ حالت ہے کہ اس روڈ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے. اس روڈ کو 1980 کے اندر واٹر سپلائی کا جو محکمہ ہے پبلک ہیلتھ کا انہوں نے اس روڈ کو بنایا تھا اور اس کی سولنگ آج تک پڑی ہوئی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کئی حکومتیں 1980 کے بعد آئیں اور واپس چلی گئیں اور اس کے بعد ہمارے آزاد کشمیر کی جو وزیر اعظم گزرے ہیں ہمارے پچھلے صاحب کا 5 سال کے اندر جن کا نام فاروق قدر صاحب ہے ہمارے حلقے سے تھے لیکن انہوں نے آج تک 5 سال کے اندر ہمارے اس روڈ کے اوپر کئی بار وعدے کیے لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکے. الیکشن کمپین کے اندر بہت بار آئے انہوں نے ہر بار یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں یہ روڈ آپ کو میں پکی کر کے دوں گا جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے محلے کے اندر جو ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان کی غلطیاں ہیں کہ انہوں نے ہر الیکشن کے اندر ان کو لالی پاپ دے کے ان سے ووٹ بھی لیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وعدہ وفا نہیں کر سکے. میرے خیال سے کہ وزیر اعظم کے علاوہ اس آزاد کشمیر کی ریاست کے اندر کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے. اگر وہ اس وقت نہیں کر سکیں تو اب میرے خیال سے ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس وقت کوئی بڑے عہدے کے اوپر وہ برجمان ہو سکیں کیونکہ اٹھیاں بالا ضلع کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت خان محلہ کی جو روڈ کی حالت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں 1700 بچہ ہمارا روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں سے ٹریول کرتا ہے. وہاں پہ واٹر سپلائی کا محکمہ ہے وہاں پہ محلے کے تقریباً 500-600 لوگ وہاں سے روزانہ آتے جاتے ہیں لیکن روڈ کی حالت آپ کے سامنے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے. محکمہ پبلک ہیلتھ کی نااہلی کی وجہ سے میں نے کئی بار پوسٹیں بھی لگوائیں میں نے بہت ساری ان کے خلاف پریس کانفرنس بھی کی لیکن ان کو بالکل جو کہ تو نے ان کو رنگ دیے کیونکہ یہ ہماری ضلعی انتظامیہ کی یہ ناکامی ہے کیونکہ ہماری اس کے اندر میں بالکل میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ضلعی انتظامیہ اس کے اوپر اگر وہ ایکشن دیتی تو جہاں پہ ہماری روڈ بہت پہلے پکی ہو جانی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اس اٹھیاں بالا کے اندر یہ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے مستقبل کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے کہ جس وجہ سے آج تک ہماری روڈ پکی نہیں ہو سکی. 2021 کے اندر میں نے ایک یہاں پہ ہمارے جو تحریک انصاف کی حکومت آئی تو خواجہ فاروق صاحب جہاں پہ وزیر بلدیات بن کے جس ٹائم اٹھیاں میں آئے تو میں نے ان سے ایک درخواست میں نے دی تھی تو اہل محلے والوں کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ روڈ ہے. میں نے ان کو جب بات سمجھائی انہوں نے لکھ کے دیا تھا اور اسی درخواست کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے میں پار اے ڈی صاحب کے پاس گیا. انہوں نے پوری فائل مرتب کی. 13,20,000 روپے کا اسٹیمیٹ بنا تھا اس ٹائم پچھلے سال. تو لیکن بدقسمتی یہ کہ ایکسچینج صاحب نے بالکل اپنا اٹھیاں بالا کے جو ایکسچینج صاحب ہیں ان سے مجھے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے آج تک فنڈ ہمارے واپس ریلیز نہیں کروا سکے کیونکہ بنی تریڑی بنی لنگڑیال کے اندر آپ جائیں وہاں پہ انہوں نے روڈوں کے اندر کروڑوں روپے لاکھوں روپے انہوں نے وہاں پہ خرچ کیے لیکن ہمارے ضلع اٹھیاں بالا ٹاؤن کے اندر یہ صورتحال آپ کے سامنے کہ ہماری روڈ کی کیا حالت ہے آپ کے سامنے کی بات. تو اس لیے بات یہ کہ ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں یہ نائل ترین ہمارے ایم ایل اے جو وزیر اعظم بھی گزرے میں برملا کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں نائل ترین وزیر اعظم گزرے ہیں اس ضلع اٹھیاں بالا کے لیے کیونکہ آپ جا کے دیکھیں پونچھ کے اندر وزیر اعظم گزرے ہیں میرپور کے وزیر اعظم گزرے ہیں انہوں نے میگا پروجیکٹ دیے ہیں اپنے علاقے کے لیے اپنے ضلع کے لیے اپنی سٹی کے لیے لیکن ہمارے جو وزیر اعظم صاحب گزرے ہیں بدقسمتی سے وہ صرف باتوں کی حد تک انہوں نے بہت سارے لوگوں کو لالی پاپ دیا اور ابھی ہماری روڈ کی صورتحال آپ کے سامنے. تو یہ دارالخلافہ ہے مظفر آباد اور مین مرکز ہے ہماری آزاد کشمیر کا سیاسی بیس کیمپ ہے تو مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کے نائل گزرے ہیں تو ہمیں یہاں سے ہماری سیاست کا اور ثقافت کا پوری دنیا میں چرچا جاتا اٹھیاں بالا سے تو یہ مین مرکز تو کوڑا کرکٹ کی تصویریں دے رہا ہے. تو میرپور کوٹلی راولا کوٹ ہم نے ان علاقوں کا وزٹ کیا ہے تو وہاں کا شعور ہم نے لوگوں کے اندر دیکھا جو ان کی روڈیں ان کی دیکھی ان کی مسجدیں دیکھی ان کی دکانوں کے جو طریقہ کار ہیں اور بچوں کے اندر جو تمیز و طریقہ ہے نماز اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ دیکھ کر ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو سوتولی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. تو میں بھی اینکر بھی ہوں لیکن میرے اندر عوامی ایک جذبہ بھی ہے اور میں عوام
عوام بھی ہوں. تو آپ نوجوان طبقے سے تعلق ہے آپ کا, آپ ابھی سیاست کے اندر بھی انٹر ہوئے ہیں, تو آپ کے ساتھ آپ کی عمر کے کئی اور لڑکے بھی آئے ہیں. تو میں آپ سے منتظر ہوں کہ آپ اپنی سیاست کو جس طرح کٹ پتلی پچھلے لوگ گزر گئے ہیں اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ بربلا جذب و جوش کے ساتھ باہر نکلیں. ہم میڈیا بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنے اہل علاقہ کے مسیح بنیں اور آپ اپنی آواز کو اقوام بالا تک پہنچائیں اور بہترین ایک سیٹ اپ بنائیں تاکہ ہمیں شرمندگی نہ ہو. اور اس کے علاوہ میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے. میں نے سٹیزن پورٹل کے اوپر ایک باشعور جو آدمی ہوتا ہے, جو شہری ہوتا ہے, وہ اس کے لیے سٹیزن پورٹل پاکستان وزیر اعظم نے بنائی تھی, اس کے اوپر بھی میں نے کمپلین کی اور ادھر سے مجھے ریپلائی بھی آیا کہ آپ کی درخواست ضلع انتظامیہ ڈی سی آفس تک پہنچ چکی ہے, تو آپ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. لیکن آپ بھی تک ان کی نئی لیجیے دیکھیں کہ آج تک ان کی کال مجھے نہیں آ سکی واپس. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا مسائل اگر یہ حل نہیں کرتے تو انشاءاللہ ہم اس سری نگر روڈ کو بند کر کے, کیونکہ جب تک ہمارے اس معاشرے کا یہ المیہ ہو گیا ہے ہمارے ملک کا کہ جب تک آپ روڈ بلاک نہیں کریں گے, جب تک آپ باہر نکل کے یہاں پہ احتجاج نہیں کریں گے, افراتفری نہیں پھیلائیں گے, تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. کیونکہ بشعور طریقے سے ہم نے بہت انتظار کیا 1980 کا دور سے لے کے آج 2022 ہے, اس جدید ترین اس دور کے اندر بھی اگر ہم اس ریاست کے اندر اس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور انشاءاللہ آپ میں نیا پلان جو ہمارا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے یہی سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم سری نگر روڈ کو بلاک کر کے ہم اس در دھرنا دیں گے. اور پورے سکول کے جو ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ بھی اس وقت تیار ہیں, تنگ آ چکے ہیں, کیونکہ ان کی مائیں صبح ان کو وردی جو کیا ہے وہ صبح دھو کے ان کو پہنا کے دے کے جاتی ہے, اور صبح جب وہ رات کو واپس آتا ہے تو پھر ان کو دھونی پڑتی ہے. میرے خیال سے کہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. وہ لوگ اس وقت غریب لوگ جو ہمارے اس ضلع اٹھیاں بالا کے لوگ وہاں پہ غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں, تو میں انشاءاللہ ان سب کو لے کے اس روڈ کے اوپر بیٹھوں گا. پورے ضلع اٹھیاں بالا کی جو ہمارے اس وارڈ کے لوگ ہیں, ہمارے محلے کے لوگ ہیں, وہ سب تیار ہیں. انشاءاللہ ہم پوری روڈ بلاک کریں گے اور اس کے اوپر جو کیا جہاں تک جب تک ہماری روڈ کا یہ جو فنڈ جاری نہیں ہوتے تب تک ہم ادھر سے نہیں اٹھیں گے. کیونکہ ہم نے بہت ان کو وارننگ دے دی, ہم نے بہت ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہم نے یہ کیا کہ شاید یہ کل ہماری مسئلہ حل ہو جائے, پرسوں حل ہو جائے, لیکن یہ لالی باب سے اب انشاءاللہ ہم باہر نکل کے ہم باشعور لوگ ہیں. ہم نے بشعوری بنیادوں کے اوپر پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر ہم نے اپنی درخواست دائر کی اور انہوں نے مجھے ریپلائی بھی کیا, لیکن اب آج تک جو کیا ہے 20-21 دن گزر چکے ہیں لیکن انہوں نے کوئی عمل درآمد نہیں کیا, نہ مجھے انہوں نے کال کی. تو اس لیے ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچ گیا ہے کہ انشاءاللہ یہ ان کو میں 20 دن اور دیتا ہوں. اگر ضلع انتظامیہ نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے, ہماری روڈ کو فنڈ اگر جاری نہ ہوئے, تو انشاءاللہ پھر یہ انتظامیہ والے ہمیں گلہ نہیں کر سکتے. یہ میں میڈیا کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سری نگر روڈ انشاءاللہ ہم بند کریں گے. اپنے حق کو ہم انشاءاللہ اس روڈ کے اوپر ہم لیں گے, کیونکہ جس وقت ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو ہم کدھر جائیں گے. ہم سمجھ گئے کہ ہمارے پرامن جو لوگ ہیں ہمارے, ان کو پرامن طریقے سے ان کو حق نہیں ملے گا. 1980 کے ادھر اور آج 2022 کے ادھر اٹھا کے دیکھیں آپ, حلقہ 7 کے اندر آپ تعمیر و ترقی اٹھا کے دیکھیں, وہ 10-10 کلومیٹر کے پیکج لگا کے لوگوں نے اپنی روڈیں پکی کی. اور آج ہم سٹی کے اندر ہماری یہ صورتحال ہے کہ 13,20,000 روپے ہمارا اسٹیمیٹ بنا تھا. شرم آنی چاہیے ان کو کہ یہ 13,20,000 روپے نہیں دے سکے. تو میں اس کے علاوہ میں احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس راستہ اور کیا رہ گیا ہے. اس لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں ان کو صرف 20 دن کا میں اسٹیمیٹ دیتا ہوں کہ اگر یہ 20 دن کے اندر ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں, فنڈ جاری کرتے ہیں, ٹھیک, نہیں تو ہم انشاءاللہ سری نگر روڈ کو ہم بلاک کر کے اپنا عقید روڈوں کے اوپر لیں گے.